روزنامہ جنگ، ایک قبا زیر قبا اور ایک چہرے پہ دوسرا چہرہ، تحریر حسن نثار۔ بہت ہی شانت، نرم و گداز، اجلی اجلی، دھلی دھلی سی صبح ہے اور میں اپنے فیورٹ ٹیرس پر بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کیا لکھوں۔ گزشتہ چند کالم کچھ سڑیل قسم کے تھے، لیکن قصور میرا بھی نہیں، کیونکہ پھوڑی پر بیٹھ کر مسکرانا مناسب نہیں۔ صف ماتم پہ تو ماتم ہی اچھا لگتا ہے، اور ماتم کا موسم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے کی آمد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ F9 پارک اسلام آباد کے بجائے اسلام آباد کلب گروی رکھنے کی $1 بلین تجویز پڑھ کے بہت مسرور ہوں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اسلام آباد کلب کے بعد اسلام آباد بھی گروی رکھ دیں تو تبدیلی تاریخی قسم کا یو ٹرن مکمل کر لے گی، لیکن ممکن ہو تو اسلام آباد کے بعد اسلام کو گروی رکھنے سے گریز کریں کہ اس کے لیے ہمارے دیگر برادران ہی کافی ہیں جو اوپر نیچے اسرائیلی عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یوں تو قرضوں کے عوض ہماری آئندہ نسلیں بھی گروی پڑی ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی 2 لاکھ کا مقروض ہے، سو جو چاہیں گروی یعنی مزید گروی رکھ دیں۔ کون کہتا ہے غلامی اور غلاموں کی نیلامی ختم ہو چکی ہے؟ ہم نے بردہ فروشی کی وہ قسم ایجاد کی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی داد دیتی ہوگی۔ رواج تو یہ تھا کہ غلام پیدا ہونے کے بعد بچے خریدے جاتے تھے، ہم نے پیدائش سے پہلے ان کے بیانے پکڑ لیے اور ایون فیلڈ سرے محل سرمایہ کاری کر دی، کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ کون احمق کہتا ہے کہ اپنا ملک بیچ کر بیرون ملک اثاثے بنانا جرم ہے؟ بے وقوف سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھی ترقی یافتہ دنیا کو فتح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ لندن کی ساری یا بیشتر جائیدادیں اگر نظریاتی و انقلابی نواز شریف وغیرہ خرید لیں تو بھلا انگلینڈ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یہ تھی اور ہے نواز شریف اور ان جیسوں کی عظیم اقتصادی پالیسی و حکمت عملی جو بہت سے نالائقوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ترقی یافتہ دنیا کو مغلوب کرنے کی اس اسٹریٹجی کی کچھ نہ کچھ قیمت تو بہرحال ادا کرنی پڑے گی۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ حافظ حسین احمد جیسا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ بلاول اور مریم کے ہاتھوں مولانا فضل الرحمن کی جیب کٹ گئی۔ حافظ صاحب سے کوئی پوچھے کہ حضرت مولانا کی جیب میں اپنا تھا ہی کیا جو جاتا رہتا؟ یہ درست کہ دونوں بچوں کو جیب تراشی کی تربیت ماہر ترین اساتذہ سے ملی ہے، لیکن مولانا کی مقدس جیب میں تو اپنا تھا ہی کچھ نہیں۔ اور یوں بھی کچھ لوگوں کی جیبوں کے اندر جیبیں ہوتی ہیں، جیسے اکثر وائز درست کہتے ہیں کہ ایک قبا اور بھی وہ زیر قبا رکھتے ہیں، جیسے ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اصل نظام، جس میں پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا ہونے کی نوید مسرت آپ کی منتظر ہے۔ ڈی سی لاہور کے حکم پر کھوکھر پیلس گرانے کے حکم پر عمل درآمد معطل ہو چکا اور خواجہ آصف عرف خواجہ اقامہ کی جیل میں B کلاس کے لیے درخواست بھی در انصاف پر دستک دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں مظلوم کو جیل کی دہلیز پر فوری انصاف مل جانے کی امید ہے۔ ہر قیدی کے لیے گھر کے کھانے کی نوبت اس لیے نہیں آتی کیونکہ اکثر عام قیدیوں کے گھروں میں اتنا کھانا ہوتا ہی نہیں کہ اپنے قیدی کو پہنچا سکیں کہ گھر سے جیل تک کھانا پہنچانے کے اخراجات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جیلوں کے ان تمام قیدیوں کا سروے کیا جائے جو مختلف قسم کے چوری چکاری مالی جرائم میں ملوث تھے، ان میں عائد الزامات فراڈ، چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، رہزنی وغیرہ سے حاصل شدہ رقوم کا ٹوٹل کر کے کسی بھی مقتدر حرام خور کی دولت سے اس کا موازنہ کریں تو انکشاف یہ ہوگا کہ مرغی چور عام لوگ مئے ڈبل شاہوں کے زندگی بھر کے حرام کا گرینڈ ٹوٹل کسی بھی ایک معزز مقتدر حرام خور کی ایک دن کی کمائی سے بھی کم ہے۔ تو یہ ہے وہ آدم خور نظام جس کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ ایک قبا اور بھی یہ
زیر قبا رکھتے ہیں۔